بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپرٹ HVAC ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے آپ کو ایکسپرٹ AC ایرر کوڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایکسپرٹ AC ایرر کوڈ یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے R32 گیس کے بارے میں تمام معلومات کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں، اور یہ ویڈیو 3 سیکشن پہ 3 پارٹس پر مشتمل ہے۔ ہر پارٹس کے اندر مختلف اس کی انفارمیشن دیے گئے ہیں۔ پارٹ 1 کی ویڈیو کے اندر ہم نے R32 کے متعلق جو بھی خصوصیات ہیں، اس کی جو بھی سپیسیفیکیشن ہے وہ بتا دی ہیں، اور اسی پارٹ 1 کے اندر ہم نے اس R32 گیس کو دوسری گیسز جو فلیمیبل ہیں اور نان فلیمیبل ہیں، جن کو آگ لگتی ہے یا نہیں آگ لگتی، ان کے ساتھ اس کا موازنہ بتا دیا ہے۔ اور پارٹ 2 کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر R32 اور دوسری گیسوں کے چارجنگ کے درمیان جو بھی ہم نے حفاظتی پریکاشن کرنے ہیں، حفاظتی اقدامات کرنے ہیں، وہ ہم نے بتا دیے ہیں۔ اور پارٹ 3 کے اندر ہم نے R32 گیس کے جو چند ایک کیسز آئے ہیں بلاسٹ ہونے کے، ان کے بلاسٹ ہونے کی وجوہات بتانی ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے مکمل ٹریننگ سیشن کے لیے R32 گیس کا یہ تینوں پارٹس کی ویڈیو دیکھ لیں، ویڈیو کے تینوں پارٹس دیکھ لیں۔ پارٹ 1 دیکھ لیں پہلے، پھر پارٹ 2 اور پھر پارٹ 3، تو آپ کو R32 کے یونٹس کی مینٹیننس میں کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی، اور آپ آسانی کے ساتھ بلا جھجک بلا خوف R32 گیس کے یونٹس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، ان کی مینٹیننس کر سکتے ہیں۔ ویڈیو سے آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ مختلف کام جو بھی اللہ پاک نے کسی کے ذمہ لگائے ہیں، تو ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی خطرہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کو پکچر کے اندر ایک ایروپلین نظر آ رہا ہے۔ بیسیکلی تو آپ دیکھیں گے کہ ایروپلین بڑا سیف کنڈیشن میں جا رہا ہے، یہ بادلوں کے اندر جا رہا ہے، نہ یہ زمین پہ ہے نہ یہ آسمان پہ ہے، ہوا میں معلق ہے۔ اس کا پائلٹ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میرا جہاز کریش بھی ہو سکتا ہے، کریش نہیں بھی ہو سکتا، تو اس کو مکمل معلومات ہیں کس طرح میں نے اس کو کس وے پہ لے کے جانا ہے، اور کس طرح اگر خدا نہ خواستہ کریش ہو جائے تو کیا کیا میں نے اس کی سیفٹی کرنی ہے۔ اگر اس کے پاس معلومات ہیں تو وہ اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ میں نے سیف کنڈیشن میں کس سائڈ پہ نکلنا ہے۔ دوسری پکچر میں نے آپ کو کچھ انفارمیشن کے لیے دکھایا ہے کہ ایک ڈیپ سی گہرے سمندر کے اندر ایک شپ جا رہا ہے۔ شپ کے اندر انسانی جانیں بھی ہیں، کیپٹن اس کو چلا رہا ہے، ساتھ میں قیمتی سامان بھی ہے، سمندری طوفان بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کو بھی کوئی نہ کوئی خطرہ موجود ہے اپنے کام اپنی ڈیوٹی کے دوران میں، لیکن اس کو نمٹنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ سیفٹی کنڈیشن رکھی ہوئی ہیں، اسے تمام معلومات ہیں، اسے تمام علم ہے کہ کس طرح میں نے اس مشکل سے نکلنا ہے اور کس طرح میں نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ سفر ہو رہا ہے بسوں کے اندر، 150 پر کلومیٹر کی رفتار سے بسیں چل رہی ہیں، ڈرائیور سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو بھی سکتا ہے، اور موسٹلی ایکسیڈنٹ ہوتے بھی نہیں ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ وہی ڈرائیور کامیاب ہوتا ہے جس کو جس کو A سے Z تک راستے کا معلوم ہے، جس کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ سپیڈ کم کرنی ہے، کس جگہ پہ سپیڈ میں نے زیادہ کرنی ہے، کیا احتیاط کرنی ہے۔ اگر احتیاط ہوگی، اس علم کے بارے میں نالج ہوگا، کام کے بارے میں نالج ہوگا، تو وہ منزل مقصود پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ وائبڈا کے اہلکاروں کو دیکھیں کہ وہ بجلی کے ساتھ ریپیئرنگ کر رہے ہیں، بجلی کی جن کو سارا کچھ معلومات ہیں بجلی کے متعلق، تو وہ سیف کنڈیشن میں کام کر لیتے ہیں، جن کو معلومات نہیں ہیں تو وہ بھی خطرات کے سامنے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ R32 گیس کے اندر اتنے خطرات نہیں ہیں جتنا کہ لوگوں نے ہوا ایک بنایا ہوا ہے کہ R32 گیس فلیمیبل ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے، بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بیسیکلی R32 گیس ہے کیا، آگ لگتی ہے، آگ نہیں لگتی، کیوں نہیں لگتی، کیا ہوتا ہے، سارے پیرامیٹر جب آپ کے ذہن میں ہوں گے تو پھر آپ اس کے یونٹ کو ریپیئر کر سکتے ہیں، اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کام کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں آپ کو پکچر دیکھیں ایک خوف پیدا ہو گیا تو آپ کبھی بھی کام نہیں کریں گے کہ یہ ایک خطرناک گیس ہے، ہم نے اس کو چھونا نہیں ہے، ہم نے AC کو لگانا نہیں ہے، ہم نے AC ریپیئر نہیں کرنا۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ خطرہ خوف کا جو آپ کے ذہن میں ہے نا ایک خوف، اس کو نکال دیں۔
اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو مکمل ایک انفارمیشن لینی پڑے گی کہ R32 گیس کی معلومات ہونی چاہیے آپ کو کہ یہ کس پوائنٹ پہ آگ پکڑتی ہے، کتنی کوانٹٹی میں آگ پکڑتی ہے۔ جب یہ ساری معلومات آپ دیکھ لیں گے، اس کی حفاظتی اقدامات کیا ہیں، تو پھر آپ اس کام کی طرف، اس ڈیسٹینیشن منزل کی طرف اپنا ارادہ کر لیں گے کہ میں نے یہ لازمی کام کرنا ہے اور یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ ایک ارادہ کر لیا اور آپ نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا تو پھر آپ منزل کے بہت قریب ہوں گے، آپ وہ کام کر سکیں گے۔ تو اس کے درمیان میں جب آپ نے ایک پختہ ارادہ کر لیا اور اس ارادے کو آپ نے تکمیل دینے کے لیے آپ نے اپنے منزل پر پہنچنا ہے، تو اس کے درمیان میں آپ نے اس کام کے لیے کچھ سیفٹی کرنی ہے، کہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کام کے دوران میں نے کس جگہ سے بچنے ہے، کس چیز کو لے کے جانا ہے، کیا کیا سیفٹی کرنا ہے۔ اگر آپ سیفٹی پریکاشن کریں گے اور اپنا پختہ ارادہ کے ساتھ کام کریں گے تو آپ اپنا گول، اپنا کام اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ذہن میں ایک خوف ڈالا ہوا ہے، خوف کو ختم کرنے کے لیے آپ معلومات ہی نہیں لے رہے کہ وہ اس کام کے متعلق وہ کیا کیا خطرات ہیں، معلومات لینے کے بعد آپ نے ایک ارادہ ہی نہیں کیا یا ارادہ کر لیا ہے، تو پھر اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آپ اس کی پریکاشن بھی کریں، اس کی سیفٹی بھی کریں، اس کے ساتھ جو بھی ٹولز آپ کو چاہیے وہ بھی کریں، تو انشاءاللہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو R32 کے بارے میں، کہ ہر کام میں خطرہ ہوتا ہے لیکن اس کام میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں R32 گیس کی کہ یہ ڈیٹیل ہے کیا اور فیوچر میں یہ کیوں یوز ہو رہی ہے۔ R32 کا فارمولا CH2F2 ہے، اور یہ GWP جو ہے نا، یہ اوزون لیئر کے اوپر جو ایک گلوبل وارمنگ پوٹینشن ہے وہ کتنی حد تک کم ہے دوسری گیسوں کے نسبت، R22 R410 کے نسبت میں۔ سامنے آپ کو پکچر میں ایک چیز نظر آ رہی ہے، ایک 100 سال کا انہوں نے سٹڈی دی ہوئی ہے کہ شروع میں جب ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ آئی تھی تو R23 سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس نے اوزون لیئر کو 1,04,800 کے قریب اس کو اوزون لیئر کو ڈیمیج کیا تھا۔ R12 نے اس طرح 1,00,000 کے قریب کیا ہے، R11 انٹروڈیوس کی، اس نے پھر بہت کم کیا ہے، R410 نے اور مزید کم کیا ہے، R22 نے اور مزید کم کیا ہے، جبکہ R32 نے صرف 675 کے قریب اس کو ڈیمیج کیا ہے۔ اس لیے فیوچر میں R32 گیس کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ ریکمینڈ کیا جائے گا، باقی ساری گیسز ایئر کنڈیشننگ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ انٹرنیشنلی سٹینڈرڈ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ایک اور چیز آپ کو بتائیں کہ R32 کے بارے میں معلومات کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ -ڈگری سینٹی گریڈ جس کے اوپر بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے وہ -51.5 -51.7 ڈگری ہے، اور اس کا کریٹیکل ٹمپریچر جس کے اوپر اس کو آگ لگ سکتی ہے وہ 78.4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر کہیں پہ گیس موجود ہے اور 78.4 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو ہیٹ مل سکتی ہے تو وہ گیس کو آگ لگ سکتی ہے۔ اس کی گلوبل وارمنگ پوٹینشل پہلے ہی بتایا 675 ہے، اور اس کی جو کیٹاگری ہے وہ A2L کیٹاگری ہے R32 گیس کی۔ A2L جو کیٹاگری ہے یہ لو فلیمیبل گیس ہے، جبکہ ہائی فلیمیبل گیس کی کیٹاگری 3 ہے، اور A3 کیٹاگری میں R290 اور R600 آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ریفریجریشن میں R290 اور R600 استعمال ہوتی ہے، جبکہ ایئر کنڈیشن میں R32 A2L اس کی کیٹاگری ہے، اور یہ لوور فلیمیبل گیس استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ان دونوں کی کیٹاگری جو R600 R290 ہے اور R32 ان کی کیٹاگری انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتائیں کہ یہ گیس R32 جو ہے یا دوسری گیسیں ان کی ڈینسٹی کتنی ہے، فلیمیبل گیسز ہے تو ان کی کتنی ڈینسٹی ہے، یہ کس طرف موو ہوتی ہیں۔ اگر سپوز کوئی گیس لیک ہو بھی جائے تو اس نے اوپر کی طرف جائے گی یا نیچے کی طرف آئے گی یا اسی جگہ پہ کھڑی رہے گی،
कितनी स्पीड के साथ ये फैलती है। जो R32 गैस है ये बहुत डेंस है, बहुत भारी है। ये जहाँ जिस पॉइंट से ये लीक होती है वहाँ से नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ ये हरकत करती है, ना कि ये ऊपर की तरफ हरकत करती है। आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। कहीं पे गैस लीकेज हो जाए तो इसने फ्लो नीचे की तरफ करना है। आपने नीचे की तरफ एहतियात करनी है कि उस पॉइंट से नीचे की तरफ गैस आ सकती है, ना कि गैस ऊपर की तरफ जा सकती है। नेचुरल गुतरदी गैस है या अमोनिया गैस है या एसिटिलीन है, ये बहुत हल्की गैस होते हैं। ये जिस पॉइंट से लीक होते हैं ये ऊपर की तरफ हरकत करती हैं। आप ये चीज़ जहन में रख लें। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये गैस जहाँ भी लीक होगी तो नीचे की तरफ ये हरकत करेगी, और नीचे की तरफ हमने इसको एहतियात करनी है कि उस जगह पे कोई शोला मौजूद ना हो ताकि उसको आग न लग सके। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि 3 कैटेगरी हैं। एक हाईली फ्लेमेबल, बहुत ज़्यादा जल्दी आग लगने वाली; लोअर फ्लेमेबल, बहुत कम आग लगने वाली; और नॉन फ्लेमेबल, और जिनको आग नहीं लगती। जो हाई फ्लेमेबल गैसेस हैं वो A3 कैटेगरी में आती है। प्रोपेन R290, एसोब्यूटेन R600 उस कैटेगरी में आता है। लोअर फ्लेमेबल जो गैसें हैं वो R32 है, और जिनको गैस को आग नहीं लगती उनकी कैटेगरी A1 है, और वो गैसें हैं R410 और R22। आपके जहन में ये कैटेगरी होनी चाहिए कि कौन कौन सी गैस किस कैटेगरी में। अगर ये R32 A3 कैटेगरी में होती तो ये हाई फ्लेमेबल होती, और अगर A1 में होती तो ये नॉन फ्लेमेबल होती। लेकिन ये पार्शली फ्लेमेबल है, बहुत कम ही स्लाइटली फ्लेमेबल है। इसको बहुत कम ही आग लगने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके और डिटेल के अंदर दिखा रहे हैं कि R32 गैस किसी जगह पे अगर 14.4% मौजूद होगी तो फिर इसको आग लग सकती है। अगर 14% से कम होगी तो इसको आग कभी भी नहीं लगेगी। अगर किसी जगह पे गैस थोड़ी सी लीक हो जाती है और वो समझ लें 14% से कम है, तो चाहे वहाँ पे शोला भी जलाएं तो आग उसको नहीं पकड़ेगी। जबकि R290 या R600 2.1 सिर्फ 2% मौजूद होगी तो उसको आग लग सकती है। इसलिए आपको कंपैरिजन बताने का ये मकसद है कि आपके जहन में होना चाहिए कि ये लाइट या लोअर फ्लेमेबल कैसे है। एक और चीज़ बताएं आपको, अगर इसको करीब 30 कम से कम 30% इसकी हीट होगी, जैसे इसको शोला दिखाएंगे उसकी हीट 30% होगी तो फिर आग लगेगी। 30% से कम वैल्यू की आग होगी, स्पार्क होगा, तो इसको आग नहीं लगेगी। जबकि R290 या R600 में सिर्फ 0.25 यानी कि थोड़ी सी भी उसको स्पार्क मिलेगा, थोड़ी सी भी हीट मिल सकती है तो उसको आग लग सकती है। इसलिए ये बहुत सेफ कंडीशन में होती है, इसको इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती, और जितनी जल्दी इसकी क्वांटिटी होती है या रिड्यूस होती है तो उस ड्यूरेशन में उतनी हीट ख़त्म भी हो सकती है, इसलिए बहुत कम इसको आग लग सकती है। हीट ऑफ कंबंशन आपको बताएं, हीट ऑफ कंबंशन क्या है। अगर इसको आग लग जाए तो इसकी हीट जो निकलती है, जैसे कूलिंग होती है BTU में वैसे हीट होती है। 3869 BTU इसकी हीट होती है। जबकि अगर R290 या R600 की गैस को देखें तो वो तकरीबन 19,905 पौने 2 टन के करीब उसकी हीट होती है। अगर खुदा ना खास्ता R32 की किसी सिलेंडर को, किसी AC को आग लग भी जाए तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो हार्ड किस्म की हीट हो, जबकि R290 या R600 में बहुत ज़्यादा हीट होती है इसके मुकाबले में। इसलिए आप अपने जहन में एक चीज़ रखें कि 14% 15% गैस मौजूद होगी तो फिर आग लग सकती है। एक ताकतवर शोला अगर मौजूद होगा तो फिर उसको 14% से ज़्यादा होने के करीब होगी, ताकतवर शोला होगा फिर आग लग सकती है। खुदा न खास्ता आग लग भी जाए तो उसके अंदर इतनी वर्थ वैल्यू नहीं होती कि वो ज़्यादा हीट करके ज़्यादा चीज़ों को नुकसान दे सके। इसकी जो बर्निंग जलने की स्पीड है वो हम आपको बताएं कि R32 गैस या A2L लेवल की जो गैसें हैं उसकी जो बर्निंग स्पीड है 6.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये गैस बढ़ती है। खुदा न खास्ता किसी जगह पे ये आग स्टार्ट हो जाए, लगना शुरू हो जाए तो 1 सेकंड में ये 6.7 सेंटीमीटर सफ़र करेगी, दूसरे सेकंड में
یہ جا کے 14 سینٹی میٹر سفر کرے گی، اس طرح تیسرے سیکنڈ میں 21 سینٹی میٹر سفر کرے گی۔ تو آپ کو سامنے پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ دوسری جبکہ گیسیں جو A3 کیٹیگری کی ہیں اس میں R290 R600 ہے، وہ 46 سینٹی میٹر پر سیکنڈ میں آگ بڑھتی ہے۔ اگر کسی پوائنٹ پہ لگ جائے تو 46 سینٹی میٹر 1 سیکنڈ اور 90 سینٹی میٹر 2 سیکنڈ میں۔ آپ کے سامنے 1 سیکنڈ کی برننگ نظر آ رہی ہے۔ R32 کی برننگ کا شعلہ دیکھیں کہ 1 سیکنڈ میں کتنا ہے، اور R290 یا R600 کی 1 سیکنڈ کے اندر شعلہ دیکھیں کہ کتنا ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ R32 کا کام کرنے کو آگ لگی جاتی ہے تو اس کی ایک سپیڈ کم ہوتی ہے، سپیڈ کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہیٹ کم ہوتی ہے، ہیٹ کم ہونے کے ساتھ اس کی کنزمپشن بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ اگر کہیں پہ ایشو آ بھی جائے تو آپ نے ذہن کو بالکل کنٹرول کر کے آسانی کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، اس کے سیفٹی پریکاشن کر سکتے ہیں۔ R32 گیس کا مقصد کیوں ہے کہ 410 گیس کو وہ موو کر رہے ہیں اور R32 کو انٹرنیشنل لیول پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ کسی بھی 1 ٹن کے AC میں اگر چیک کریں تو R410 گیس 1 kg استعمال ہوتی ہے، جبکہ اسی 1 ٹن میں 700 گرام R32 گیس یوز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ جو اوزون لیئر کو کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیمیج کرتی ہے وہ 2.088 ویلیو جو 1 kg 410 ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے، جبکہ R32 گیس صرف 0.4725% اس کو ڈیمیج کرتی ہے۔ 71% ڈیفرنس ہوتا ہے ان کے درمیان میں اوزون لیئر کو ڈیمیج کرنے کا۔ اس لیے انٹرنیشنل لیول پہ فیوچر میں 410 ختم کر دیں گے، اس پہ پابندی لگا دیں گے، اور R32 R32 گیس کو یہ کنٹینیو کریں گے کہ اوزون لیئر کو نیچر کے لیے یہ بہت ہی موافق ہے اور سپورٹیبل ہے۔ اس لیے فیوچر میں آنے والے وقت میں آپ کو جتنے بھی AC ملیں گے تو R32 کے ہی ملیں گے، R410 کو وہ آپ کو اویلیبل بھی نہیں ہوگی۔ یہ بیسک انفارمیشن میں نے دے دی ہے آپ کو R32 کی کہ یہ کیا چیز ہے، کیسی ہے۔ ساری انفارمیشن آپ ویڈیو کو ایک مرتبہ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں، تسلی کے ساتھ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ A2L R32 گیس اور A3 کیٹیگری پروپین آئسوبیوٹین R290 یا R600 کے درمیان میں کیا کیا چیزیں ایک جیسی ہیں اور کیا کیا ان کے درمیان میں مختلف یا ڈفرینس موجود ہے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ R32 کتنی فلیمیبل ہے اور دوسری گیسیں کتنی فلیمیبل ہیں۔ جو R32 گیس ہے وہ ایک بھاری گیس ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتی ہے۔ اگر کہیں سے لیک ہو جائے تو اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرے گی۔ اگر R290 یا R600 لیک ہوتی ہے تو یہ ہلکی گیس ہے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرتی ہے۔ تو آپ نے R32 کہیں پہ لیک ہو جائے تو اس پوائنٹ سے نیچے کی طرف آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور اگر 600 یا R290 لیک ہو جائے تو نیچے سے اوپر کی طرف کے پورشن کو آپ نے احتیاط کرنی ہے اس پورشن میں۔ R32 گیس 6.7 سینٹی میٹر 1 سیکنڈ میں سفر کرتی ہے۔ اگر لیک نہ بھی ہو لیک ہو اور آگ لگے یا آگ نہ لگے تو یہ 6.7 سینٹی میٹر 1 سیکنڈ میں کرے گی، جبکہ R290 R600 46 سینٹی میٹر 1 سیکنڈ میں سفر کرے گی۔ جو اس کے پھیلنے کی گنجائش ہے یا سپیڈ ہے R32 کی وہ بہت کم ہے، جبکہ R290 R600 کی سپیڈ بہت ہی زیادہ ہے۔ R32 گیس ہوا میں 14 سے 31% موجود ہوگی تو اس کو آگ لگنا شروع ہو سکتی ہے۔ اگر 14 سے کم ہے یا 31 سے بھی کم ہے تو اس کو بہت کم چانسز ہیں۔ 14 سے کم تو بالکل بھی اس کو آگ نہیں لگ سکتی، 31 سے بہت کم چانسز ہیں کہ اس کو آگ لگ سکے، جبکہ R290 یا R600 گیس وہ 6 سے 7% اگر موجود ہوگی تو اس کو آگ لگ سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے سب کی، R32 کی بھی احتیاط کرنی ہے، R290 کی بھی احتیاط کرنی ہے، R600 کی بھی احتیاط کرنی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک چیز لازمی ہونی چاہیے کہ R32 گیس
लोअर फ्लेमेबल है, स्लाइटली फ्लेमेबल है, कम इसको चांसेस होते हैं आग लगने के, जबकि दूसरी गैसों को ज़्यादा चांसेस होते हैं R290 R600 को आग लगने के। आपने ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है और फिर उसको बिला खौफ आप उस चीज़ को उस चीज़ का R32 के यूनिट का काम कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, सर्विस है, क्योंकि आपके जहन में अगर एक मुकम्मल नॉलेज आ गया ये किस तरह काम करती है, किस तरह फैलती है, कितने टेम्परेचर पे इसको आग लगती है, आग लगने के बाद किस तरह इसको कवर करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास मालूमात होंगी तो आप आसानी के साथ उस काम को कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको वीडियो के अंदर दिखा रही हैं कि अगर 3 चीज़ें इकट्ठी होंगी तो फिर आग लग सकती है। पहली चीज़ गैस, कोई गत्ता, कोई लकड़ी, कोई ऑयल वगैरह मौजूद हो, साथ में उसके कोई लाइटर, स्पार्क या शोला मौजूद हो, साथ में फ्रेश एयर मौजूद हो। अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो फिर आग लग सकती है। इनमें से एक चीज़ निकाल देंगे तो फिर अगर 2 चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर आग कभी भी नहीं लगेगी किसी भी चीज़ को। अगर गैस को निकाल दे, ऑक्सीजन मौजूद है, हवा मौजूद है और साथ में शोला भी मौजूद है तो फिर आग नहीं लग सकती। अगर गैस मौजूद है और एयर मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, शोला नहीं है तो फिर भी एयर और गैस को ऐसी आग नहीं लग सकती। इसलिए जब भी हमने काम करना है R32 का, R290 का या R600 का, जो भी फ्लेमेबल चीज़ें अगर गैसेस हैं उनका काम करना है तो इनमें से हमने एक चीज़ की लाजमी एहतियात करनी है कि उस जगह पे एक चीज़ ना हो। आप एयर को ख़त्म नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि आपने फ्रेश एयर में काम करना है। दूसरा, आप गैसेस के ऊपर वैसे काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर प्रिकॉशन ये कर सकते हैं कि उस जगह पे गैस को लीक होने ना दें, ना ही सिलेंडर से लीक हो और ना ही एसी से लीक हो। अगर ये चीज़ आप कंट्रोल कर लेंगे गैस की लीकेज को, तो चाहे वहाँ पे शोला और एयर मौजूद है तो उसको आग नहीं लग सकेगी। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गैस वगैरह लीक होने के चांसेस हैं या लीक हो गई है या हवा भी मौजूद है, आप काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें वहाँ पे कोई स्पार्क ना हो, कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क ना हो, कोई शोला मौजूद ना हो, कोई गर्म चीज़ वहाँ पे हीटर मौजूद ना हो। आपने इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को निकाल देनी है, तो 2 चीज़ों के अंदर आप काम करेंगे तो आपको कोई भी ख़तरा लाहिक नहीं होगा, कोई भी ख़तरा पेश नहीं आ सकता, कोई भी छोटा बड़ा इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए कि बेसिक इनकी है क्या और बेसिक हमने किस तरह इस तरह R32 के यूनिट्स को, R290 के यूनिट को या R600 के यूनिट को किस तरह गैस चार्ज करनी है, किस तरह मेंटेनेंस करनी है उसकी। ये खुद भी ट्रेनिंग लें और अपने टेक्नीशियन को, अपनी टीम को, दोस्त अहबाब को भी ये ट्रेनिंग बताएं, बेसिक चीज़ें सारी बताएं गैसेस की। ये गैस R32 बेसिकली जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं कि वो कितनी भारी है, कितनी स्पीड से ये सफ़र करती है, फैलती है और कितनी परसेंट अगर हवा में मौजूद हो तो वो उसको आग लग सकती है। और आग लगने के लिए ये 3 जो चीज़ें मौजूद होती हैं, गैस, एयर और लाइटर, इनमें से एक चीज़ निकाल देंगे तो वहाँ पे आग बिल्कुल लग ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ये था हमारा पार्ट नंबर 1 जिसके अंदर हमने आपको R32 गैस, R600 और R290 गैस के मुतालिक मुकम्मल मालूमात दी हैं। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर आप लाजमी वीडियो देखें। इसके बाद अगर वो आपने देख ली एक मुकम्मल सेशन तो आप आसानी के साथ R32 गैस को, R290 को और R600 को, उनकी जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी ब्रांड हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।